وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ 187 نمبر آیت کریمہ ہے، اس میں اللہ نے فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، عورتیں تمہارا لباس ہیں اور مردوں کو کہا کہ تم عورتوں کا لباس ہو۔ یہ بڑی خوبصورت بات، بڑا خوبصورت استعارہ قرآن نے بیان کیا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے لباس کیا ہے اور کس کے لیے ہے؟ کبھی کسی جانور کو لباس پہنتے دیکھا آپ نے؟ کسی ہاتھی نے جین پہنی ہو، کسی ٹائیگر نے، شیر نے ویسکوٹ پہنی ہو، امامہ سر پہ رکھا ہو، بندر نے کوئی بڑی فراق پہنی ہوئی ہو، چیمپنیز میں کبھی کوئی فراق، یہ کس کے لیے یہ فراق، یہ سارا کچھ یہ انسانوں کے لیے، لباس انسانوں کے لیے، اور انسان کی زیب و زینت ہے۔ انسان کو کہا کہ لباس پہن، ایک تو اندر کا لباس ہے لباس التقوی، وہ بات میں ابھی نہیں کر رہا، فی الحال یہ جو ظاہر کا تیرا لباس ہے اس کی بات ہے۔ انسان کو کہا کہ لباس پہن، اور اس نے کیا کیا؟ خاتون نے خاص کر یہ کیا، پہلے تو اپنا برقع اتار دیا، سر کی چادر اتار دی، دوپٹہ بھی اتار دیا، اس نے کہا قمیض بھی مجھے بڑی لگتی ہے، یہ آدھے بازو والی قمیض پہننی۔ عورت تجھے کہا گیا کہ تو پردہ ہے، تو مستور ہے، تو باوقار ہے، اور لباس پہن، اور ایک ایک کر کے اتارتی چلی جا رہی۔ جانوروں اور انسانوں کے درمیان امتیاز کرنے والی چیز ہے لباس۔ جس طرح اللہ نے علم دے کر انسان کو ممتاز کیا، اسی طرح اس کو لباس پہنا کر بھی ممتاز کیا ہے۔ پہلی بات یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے، یہ جو قرآن کا کہنا ہے کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یہ بڑا خوبصورت استعارہ اس لیے بیان کیا گیا کہ تم ایک دوسرے کا لباس ہو۔ جو لباس پہننے کا ذوق رکھتے ہیں کس طرح اپنے لباس کو بنا سنوار کے رکھتے ہیں، کس طرح اپنی قمیض کی کریز نہیں ٹوٹنے دیتے، کس طرح کو ایک چھینٹ بھی، ایک چھینٹا بھی اوپر نہیں گرنے دیتے، فوراً خیال کرتے ہیں اپنے لباس کا۔ اسی طرح میاں بیوی، مرد عورت دونوں لائف پارٹنر ہیں، ایک دوسرے کا خیال کرتے ہیں، اس کی عزت کا، تکریم کا، وقار کا۔ کون کہتا ہے کہ اسلام نے عورت کو عزت نہیں دی؟ اسلام نے عورت کو اس کے برابر لا کے کھڑا کر دیا، کہا کہ یہ تیرے برابر کھڑی ہے، جس طرح تو لباس پہنتا ہے اس طرح یہ بھی پہنتی ہے، تم ایک دوسرے کا لباس، ایک دوسرے کی زینت ہو، تیرے بغیر یہ کچھ نہیں اور اس کے بغیر تو کچھ نہیں۔ میں نے ان دونوں سے انسانی زندگی کا آغاز کیا، اور قیامت کے دن بھی دونوں ہی جنت میں داخل ہوں گے۔ بندہ اپنی بیوی کے ساتھ جائے گا، ماں کا کتنا مقدس رشتہ ہے، باپ کا کتنا، وہ سارے ایک طرف رہ گئے، میاں بھی جائیں گے۔ کبھی غور کیا ہم نے؟ پھر کہتے کہ عزت نہیں دیتا۔ جتنی عزت، جتنی تکریم اسلام نے، قرآن نے، حدیث نے دی ہے عورت کو، لباس قرار دے دیا، زیب و زینت انسان کی قرار دے دیا، اور پھر لباس تہذیب و تمدن کا ایک مظہر ہے۔ کس علاقے کی تہذیب کیا ہے لباس سے پتہ لگتا ہے، رواج کیا ہے لباس سے پتہ لگتا ہے۔ اسی طرح تمہارے گھروں میں تہذیب کیا ہے، تمدن کیا ہے، کلچر کیا ہے، تمہاری روایات کیا ہے، تمہارے لباس سے پتہ چلے گا۔ اور دوسری بات، میں بات کو ذرا مختصر کر رہا ہوں، مرد عورت کی نگہبانی کرتا ہے، حفاظت کرتا ہے، اور عورت مرد کی نگہبانی اور حفاظت کرتی ہے۔ دونوں کے درمیان ایک عقد ہو گیا،
انگوٹھا لگ گیا، سائن ہو گئے، دستخط ہو گئے کہ میں تیرا لائف پارٹنر اور تو میری لائف پارٹنر. اب یہ نہیں کہ اپنی منکوہ عورت کو گھر بٹھا کے اور بندہ باہر آزادی کرتا پھرے. بالکل اس کی اجازت نہیں. جو کرتے ہیں وہ خطا کرتے ہیں، ان کو اپنی خطاؤں پہ نادم ہونا چاہیے. ڈٹنا اور ڈٹائی نہیں اختیار، اپنی غلطی کو تسلیم کر لینا چاہیے کہ یہ غلطی ہے. اور اسی طرح جس طرح بندہ پابند ہے، عورت بھی پابند ہے. عورت کس بات کی پابند ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت اپنے بندے کے بستر کی حفاظت کرے جب وہ غائب ہو، جب گھر میں موجود نہ ہو. بستر سے مراد اس کی عزت کی، اس کی غیرت کی حفاظت کرنا. بستر کی حفاظت ہو گئی، اس کی جگہ کوئی دوسرا نہیں لے سکتا. اور اگر عورت خیانت کرتی ہے یا مصلحت سے ہی کام لیتی ہے یا اس کے اندر کوئی بہانے تراش لیتی ہے تو اس نے اپنا حق ادا نہیں کیا. اور دوسری بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ گھر آتا ہے، اذا نظر الیہا، بندے کی نظر عورت پہ پڑی، سرت ہو، عورت نے اس کو خوش کر دیا، گھر میں اس کو سکون ملے، خوشی ملے. گھر میں آتے ہی، گھر میں داخل ہوتے ہی اس کو خوشی میسر آئے کہ میں کسی اچھی جگہ، اپنی جگہ گھر میں آ گیا ہوں. پریشانیاں باہر تھوڑی ہیں. لیکن اگر عورت یہ خیال نہیں کرتی، اس کا احترام نہیں کرتی، اس کے وقار کا خیال نہیں کرتی، گھر میں اس کی ضرورتوں کا خیال نہیں کرتی، تو اس نے اپنی ذمہ داری نہیں نبھائی ہے. وہ لباس زینت نہیں بنی ہے. بس اوقات ایسا ہوتا ہے، اچھی بھلی گھر میں بیٹھی ٹی وی پہ سیریل دیکھ رہی ہے، مزہ آ رہا ہے، لطف لے رہی ہے. جو ہی باہر گاڑی کی آواز آئی، اپنی گاڑی کی آواز بھی پہچانتی ہے نا، یہ میرے بندے کی موٹر سائیکل ہے، میرے بندے کی گاڑی ہے. یا بیل ہوئی یا دروازہ کھلا، بندہ اندر آ رہا ہے، وہ ساتھ جناب سر پکڑ کے بیٹھ جاتی ہے. میری تو سر درد ہی نہیں جا رہی، میں مر گئی. اب وہ بندہ سب کچھ بھول کے پہلے اس کو دوائی لے کے دے، پہلے اس کا خیال کرے. تو کس طرح لباس زینت بنو گے؟ کس طرح پہ تم ساری مراعات حاصل کرو گے؟ اللہ اکبر. تو یہ جو خوبصورت استعارہ قرآن نے اختیار کیا ہے، پوری دنیا کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں، پوری دنیا کے مذاہب اٹھا کے دیکھ لیں، نظریات اٹھا کے دیکھ لیں، اتنا خوبصورت جملہ مرد عورت کے تعلق کے بارے میں جو قرآن نے بیان کر دیا ہے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، اتنا خوبصورت جملہ کوئی ہے ہی نہیں. اللہ میں قرآن سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے.